کروں. یہ جو ایام ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے، ہمیں ان ایام کی معرفت نہیں ہے. یکم ربیع الاول تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے. کبھی آپ نے اس پر توجہ کی؟ کبھی غور کیا یہ یکم ربیع الاول کو کیا ہوا؟ رسول کی رحلت کا چوتھا دن ہے اور مسلمانوں نے دروازہ زہرا پر ہجوم کیا ہوا ہے. یہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. کہاں کہاں روئیں گے زہرا کو. 75 دن زندہ رہی، 90 دن زندہ رہی سیدہ. کبھی سوچو تو صحیح ہوا کیا ہے سیدہ کے ساتھ. مسلمان ناطق قرآن سے بیعت لینے آئے. علی تلاوت قرآن کر رہے تھے، علی تلاوت قرآن کر رہے تھے، قاری قرآن کے گلے میں رسی کو ڈال دیا گیا. وہ مسلمانوں اتنا ظلم بھی ہوتا ہے تاریخ کے ساتھ. ابھی پیغمبر اسلام کی رحلت کا چوتھا دن ہے. کائنات عالم میں کوئی ایسی ہستی ہے تو لا کر کے دکھاؤ. خدا نخواستہ میرے گھر میں فوتیدگی ہو جائے، پورا شہر اکٹھا ہو جائے، مجھے دلاسے دیے جائیں، مجھے حوصلے دیے جائیں، میرے لیے دریاں بچھائی جائیں، کھانے کے اہتمام و انتظام کیے جائیں. قسمت رسول کی بیٹی کی بابا کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد 3 دن تک انتظار کرتی رہی. کوئی تو آ کر کے کہے زہرا تیرے بابے کا بڑا تھا. کوئی تو آ کر کے کہے زہرا تیرے بابے کا بڑا ماں. گریا کنا سیدہ علی سے کہتی ہے یا علی مجھے تو کسی عورت نے پرسہ نہیں دیا، کیا باہر کسی نے آپ کو بھی پرسہ دیا؟ کہا زہرا پرسہ تو دور کی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے. سیاہ باب ہے تاریخ کا. 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے اور مسلمان گم ہیں. نہ جانے مسلمان کہاں چلے گئے. نبیوں کا سردار دنیا سے گیا ہے، کچھ تو حیا کیا ہوتا. لیکن چلیے 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا. آخر کار سیدہ نے کہا علی کب تک میں بابا کا جنازہ لے کر بیٹھی رہوں؟ آپ دفن کر دیجئے نا میرے بابا کو. تنہا علی چند صحابہ کے ساتھ پیغمبر کو دفن کر چکا. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ کسی کی شہادت و فوتیدگی ہو جائے تو تدفین کے بعد لوگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فاتحہ خوانی کے لیے، پرسہ داری کے لیے. لیکن زہرا کے گھر کا عجیب منظر ہے، پرسہ دینے نہیں آئے، آگ لے کر آئے ہیں زہرا کے دروازے. آگ لے کر کے آئے. کہا علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ جلنے لگا جس دروازے پہ نبیوں کا سردار کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں. جس دروازے پہ نبیوں کا سردار اجازت لیا کرتا تھا زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی ذاتی سن نہ سکی، کسی کام میں مصروف ہو گئی اور اللہ کا نبی بڑی دیر تک کھڑا رہا. اور جب سیدہ کو پتہ چلا کہ میرا بابا بڑی دیر سے دروازے پر کھڑا ہے، ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی دروازے پر آئی. کہا نبیوں کا سردار بابا، کائنات کا مختار بابا، ایسا کیوں کرتے ہو جب بھی میرے دروازے پر آتے ہو اور کہتے ہو زہرا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ نبیوں کا سردار دھاڑے مار کر رویا اور کہا زہرا کیا کروں، میں جب بھی تیرے دروازے پر آتا ہوں جبرائیل آ کے میرے قدم روک دیتا ہے، مجھے کہتا ہے تو یاسین صحیح، تو طٰہٰ صحیح، تو مزمل صحیح، تو مدثر صحیح، لیکن یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، اجازت ملے تو جا ورنہ یہی رک. عزادارو جس دروازے پہ نبیوں کا سردار اجازت لیتا تھا وہاں 4000 مسلمان 4000 تک کی روایات میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھی. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے جو مسائل پڑھے ان میں یہ بڑا مصیبت کا جملہ ہے کہ صرف دروازہ اکٹھا نہیں ہوا 4000 مسلمان، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ جلنے لگا. صرف دروازہ نہیں جلا بلکہ اس جلتے ہوئے دروازے کو ایسا دھکا دیا گیا
اندر سیدہ ہیں، ادھر جلتا ہوا دروازہ ہے، ادھر جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر اس طرح گرا کہ دیوار اور در کے درمیان سیدہ پس کے رہ گئی۔ آواز دی یا فزت ادرکنی، فزت جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ خون میں لت پت زہرا، زخمی زہرا، جتنی مشکل میں تھی زہرا، کیا دیکھا کہ حسن اور حسین ان ظالموں کی آباؤں میں کچلے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر ایسا منظر بھی دیکھنے میں آیا جب علی کے گریبان میں رسی کو ڈالا ہوا تھا، جتنی مشکل میں تھی نبی کی بیٹی کہ اپنا ہاتھ علی کے پہلو میں رکھا اور کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، آزادارو۔ صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک ظالم نے زوردار تماچا نبی زادی کے منہ پر مارا، بس تماچا لگنا تھا، کہا یا علی اللہ کے حوالے، یا علی اللہ کے حوالے۔ یکم ربیع الاول تاریخ کا وہ مصیبت زدہ دن ہے شیعو، اس کو مت بھولنا، اس کو مت بھولنا، اس کو تاریخ کا حصہ ہے۔ اور نہ جانے اس دن سے لے کر کب تلک زندہ رہی زہرا، کب تلک زندہ رہی زہرا۔ جب بھی روتی تو ندا دیتی، بابا تیرے جانے کے بعد مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ آئیے نانا، آئیے بابا رسول خدا، دیکھیے آپ کی بیٹی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جا رہا ہے۔